الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، میں نجمہ علی IERO کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اور سلامتی کی دعا کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رحمٰن الرحیم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اس علمی اور اصلاحی محفل میں جمع ہونے کا موقع دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے کرونا کی وبا سے ہم سب کی جانوں کو محفوظ کر کے ایک بار پھر ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے علم کو حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ نے موقع دیا ہے تاکہ ہم سب اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہمیشہ تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو تمام ہدایات کا سرچشمہ بھی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں تقویٰ اسلامک اسکول کی 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ رشدہ عائشہ سے التجا کرتی ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی شیریں آواز سے قرآن کو مزین کریں اور ہم سب کو محظوظ کریں اور قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی پیش کریں۔ پلیز بیٹا رشدہ عائشہ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 سے 209، جس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا رشدہ عائشہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر بھی لوگ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں
تو پھر اللہ تعالیٰ حساب لے کے رہے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سیمینار کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا عنوان، ہمارے سیمینار کا عنوان تقریباً سبھی لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان۔ تو شیطان کس طرح سے ہم لوگوں کو مغالطے میں ڈالتا ہے اور کس طرح سے ہم لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ آج کی پہلی اسپیکر شازیہ امرین سے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو مائک پر بلاؤں، میں ان کا تھوڑا چھوٹا سا تعارف کرانا چاہتی ہوں۔ سسٹر شازیہ امرین IERO کی ممبر، سینئر گروپ کی ممبر ہیں، اور وہ فی الحال امروہہ میں رہتی ہیں، لیکن جب کبھی بھی الہ آباد آتی ہیں تو ہمارے پروگرام میں شرکت بھی کرتی ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بڑی اتاولی ہو جاتی ہیں کہ مجھے بھی یہاں کچھ کرنا ہے، کبھی درس سیرہ، کبھی درس حدیث اور کبھی لیکچر۔ شازیہ امرین BSc کوالیفائیڈ ہیں اور ابھی وہ ہوم میکر ہیں، لیکن اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر ہلورے مارتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ آج آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گی اور اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کریں گی۔ تو میں دعوت دیتی ہوں شازیہ امرین کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات ہم سے شیئر کریں۔ شازیہ امرین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ڈیئر سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیمینار کا ٹاپک ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن، تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ ٹاپک کا نام سن کے کس کا خیال آیا؟ ہاں، ساس کا تو نہیں آ گیا، یا پھر شوہر کا، یا پھر بھابھی، نان، یا کوئی پڑوسی، یا کوئی پرانا دشمن؟ ہاں ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہی میں سے کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا۔ اسی لیے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت حساس اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے آپ کے اور ہمارے یعنی انسان کے حقیقی دشمن کی، یعنی شیطان کی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 5، سورہ اسراء آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پر سچ بتائیے، کیا ہم نے کبھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھا ہے؟ کیونکہ جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ تو ہر وقت ہمارے حواس پر چھایا رہتا ہے، ہاں، ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر اس کا اثر رہتا ہے۔ پر جسے خود ہمارے خالق نے سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں کہا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھو، یعنی صرف بتایا نہیں، تاکید کی گئی ہے کہ شیطان کو دشمن سمجھو۔ پر ہم کس قدر غافل اور بے خبر ہیں، اور جب بات ہوتی ہے دشمنی کی تو کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی پہچان ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی طاقت کا اندازہ، اس کی اسٹریٹجیز، پلاننگ، اور وہ کون سا ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک مختصر سا تعارف شیطان کے بارے میں کرتے ہیں۔ موسٹلی ہمارا یہ گمان رہتا ہے کہ شیطان جنات میں سے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں فرمایا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی وہ جو وسوسے ڈالے شیطان کے دلوں میں جنات اور انسانوں میں سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان لفظ انسانوں کے لیے بھی اللہ نے بھی یوز کیا اور ہم بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جو
शैतान अकबर है, उसकी जब बात करें तो उसका पहले नाम अज़ाज़ील था, और वो अल्लाह की इबादत और इताअत में इस कदर आगे निकल गया कि फरिश्तों का हमनशी हो गया था। और जब फिर उसने क्या किया, अल्लाह से बगावत कर डाली, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और वो मायूस हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उसे इब्लीस कह के पुकारा है, यानी इंतहाई मायूस, और कहीं पर कहा है अर्रजीम, यानी लानत ज़दा और धुतकारा हुआ। अब ये इब्लीस रहता कहाँ पर है? तो सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2813 में, शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है और शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है और वहाँ से वो एक एक करके फौजें लोगों के पास भेजता है, और उसमें से एक आकर उससे कहता है, आज तो मैंने 2 लोगों में झगड़ा करवाया। तो शैतान कहता है, जा तूने कुछ ना किया। फिर एक आकर उससे ये कहता है कि आज तो मैंने एक बच्चे को इल्म से दूर कर दिया। तो फिर शैतान क्या कहता है, जा तूने कुछ ना किया। फिर एक तीसरा आकर कहता है कि आज तो मैं मियाँ बीवी के पीछे इस तरह पड़ा कि तलाक ही करवा दी। तो अब शैतान क्या कहता है, शाबाश, तूने ज़बरदस्त काम किया। यानी शैतान किस बात से खुश होता है, वो हमारी मैरिड लाइफ ख़राब करके सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ऐसा करके वो ना सिर्फ 2 लोगों की ज़िंदगी ख़राब करता है, बल्कि 2 ख़ानदान और पूरी नस्ल ख़राब कर देता है। और इसी हदीस से पता चलता है कि शैतान की फ़ौजें भी हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है, इन्नहु युराकुम व हुवा व कबीलहु मिन हैसु तरूनहुम, बेशक शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देख रहा है जहाँ से तुम उसे नहीं देख सकते। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि जिन्नात एक पोशीदा मखलूक है, तो शैतान और उसको कबीले को हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। अब सोचिए हमारा दुश्मन किस कदर ख़तरनाक है, क्योंकि हाँ वो हमें देख रहा है पर हम उसे देख ही नहीं सकते। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो एक जिन उसकी पैदाइश से पीछे लग जाता है और वो ताउम्र उसके साथ रहता है। उसका नाम है कारीन, और ये वही कारीन जो हमारे दिलों में वसवसे डाल के हमें गुनाह के लिए उभारता है। और इस वक्त हम सब का कारीन हमारे साथ है, वो हर वक्त साथ रहता है। और इसी कारीन के मदद से जो इंसानों में शैतान के एजेंट होते हैं, जैसे फॉर्चून टेलर्स जो भविष्य बताते हैं, या फिर जो दुआ तावीज़ करते हैं, ये जो काला जादू करते हैं, वो इसी की मदद से इंसानों को इस तरह गुमराह करते हैं कि इंसान शिर्क जैसा गुनाह में पड़ जाता है। तो सोचिए वो किस कदर ख़तरनाक है। खुलासा ये है कि वो इंसान और जिन्नात जो हमें अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे, वो शैतान का पैरोकार है। अब आइए जानते हैं कि शैतान का असल मकसद क्या है, क्योंकि शैतान का मकसद जानना बहुत ज़रूरी है ना हमें, कि वो क्या करना चाहता है। वो चाहता है कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के नाफरमान हो जाए। वो चाहता है कि हम ये भूल जाएं कि हमारा असली ठिकाना जन्नत है। वो हमें जहन्नम का हकदार बनाना चाहता है। वो चाहता है वो जितनी सिफ़ात उसके अंदर थी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी आ जाए। और उसने इसलिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुला चैलेंज किया था। क्या कहा था? उसने कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तेरे बंदों की सीधी राह पे घात लगा के बैठूंगा और उन्हें कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से बहकाऊंगा, और उनमें से अक्सर वो नाशुक्र होंगे।
یعنی وہ ہمیں ناشکرا بنانا چاہتا اور ہم ہو گئے ہیں ناشکرے. شکر گزاری تو ہمارے اندر دکھتی ہی نہیں ہے. اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے کیا مراد ہے؟ آگے سے وہ اس طرح آتا ہے کہ وہ پہلے تو آپ کو کوئی نیکی کرنے ہی نہیں دے گا, انسان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. پیچھے سے یا تو وہ ہماری آخرت بلا دے گا, یا پھر گناہ میں اس طرح سے ہمیں ملوث کر دے گا کہ ہم یہ سوچیں گے ہم بہت گنہگار ہیں, اور وہ ہم سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. دائیں ہاتھ سے کیونکہ نیک کام ہوتا ہے نا, تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے, یا پھر کہتا ہے اچھا کر لو نیکی, ہاں پھر کہتا ہے اچھا نیکیاں بہت ہوگی نا, اب اس کا اعلان کر دو, یعنی ریاکاروں میں سے ہو جاؤ. اور ریاکاری کا نتیجہ سارے عمل ضائع. اور بائیں سے کیسے آتا ہے؟ گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے, بڑے بڑے گناہوں کو نارمل اور خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. یہ ہے اس کا مقصد. اور اسی وجہ سے ہم یا تو کبھی گناہ کبیرہ کرتے ہیں یا کبھی گناہ صغیرہ کرتے ہیں, یا پھر عبادت کے نام پہ بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ شرک کی طرف. وہ ہم سے شرک یا کفر کروانا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے, کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا کام بالکل ایزی ہو جاتا ہے, آسان. کیونکہ جیسے ایک انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے سارے اعمال پیچھے اس نے جتنی بھی نیکیاں کی تھیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں. اور اب وہ کافر یا مشرک, یا پھر جو لوگ اس وقت کافر یا مشرک ہیں, وہ کتنے بھی اچھے کام کر لیں, اس کا ان کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملنے والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم سب خسارہ اٹھانے والے میں ہوں گے. تو شیطان کا یہ مقصد ہے. اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ یہ دشمنی کی شروعات ہوئی کب سے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, بچپن سے کسی نہ کسی ذریعے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ سب کو پتہ ہے. ہاں, اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 بار اس قصے کو دہرایا ہے. کبھی غور کیا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے انسان تم جان لو کہ شیطان تمہارا دشمن تمہاری تخلیق سے ہے, وہی تمہارا حقیقی دشمن ہے. اور اس کے بندے یہ جان لیں کہ وہ کون سی کریکٹرسٹکس ہے, وہ کون سے اوصاف ہیں, اور وہ ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے, اور کون سے ہتھیار یا ہتھ کنڈے وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. اس لیے یہ قصے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بار قرآن میں فرمایا. پر ہم نے یہ قصے کو کیسے سنا ہوگا؟ سنا؟ ہاں, پھر بھول گئے. تو آئیے آج کیا کرتے ہیں, اس قصے کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ شیطان جو کریکٹرسٹکس ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے, اور کون سے ٹولز اپنا کے وہ ہتھیار اپنا کے وہ سارے کریکٹرسٹک اپنی ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے, ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے, ان سارے اوصاف کو اپنے اندر لانے نہیں دینا ہے, اور شیطان کے کنڈے کو سمجھنا ہے. تو ہوا یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جس کو خلافت دی جائے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا, اور پھر اس میں اپنی روح ڈالی, اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. تو فسجدوا, انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کر لیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا, قالا ما منعک الا تسجدوا اذ امرتک, تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو یہاں سے اس کی پہلی اوصاف یعنی پہلی کریکٹرسٹک پتہ چلتی ہے, یعنی اس نے اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کی تھی. یہ اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو, اور اس نے وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. تو کیا یہ صفات آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی کھلی
रसूल की इताअत करो। पर अपनी ज़िंदगी का हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, क्या हमारी ज़िंदगी वाकई अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब से गुजर रही है? बिल्कुल नहीं। हम हर एक मामले में अल्लाह की खुली नाफरमानी करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। और जब यहाँ पे बात सजदे की हुई ना, तो आज मुसलमानों की नमाज की हालत देखिए क्या हो गई है। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान में पहले पारे में ही फरमाया वअक़ीमुस्सलाह, पर आज किस बात ने मुसलमान मर्द औरत को नमाज पढ़ने से रोक दिया? बड़ी बड़ी चीज़ें तो दूर है, नमाज ही नहीं पढ़ते। क्या ये अल्लाह की खुली नाफरमानी नहीं है? और शैतान ने तो एक सजदे का इनकार किया था और वो अर्रजीम हो गया था। हम कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं। खैर, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसके अंदर जो शैतान की थी, उसने हमारे अंदर डाल दी। फिर उसने अल्लाह ताला को जवाब दिया ना, अल्लाह ताला ने पूछा उससे, तो अल्लाह ताला उसने जवाब क्या दिया? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। यानी उसने तकब्बुर किया। किस बात से झलकता है? इस सेंटेंस से झलकता है अना खैरुम मिन, यानी अपने आप को बड़ी चीज़ समझी और आदम अलैहिस्सलाम को हकीर समझा। तो तकब्बुर भी तो यही होता है, अपने को बड़ा समझना, दूसरे को हकीर समझना। और हम क्या, हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है? हम कभी माल दौलत के नाम पर, कभी खूबसूरती के नाम पर, कभी इल्म जहानत के नाम पर, कभी ख़ानदान के नाम पर अपने आप तकब्बुर करते हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसके दिल में राय बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत दूर। मिसाल के तौर पे अगर निकाह का मामला होता है और कहीं से रिश्ता आ जाता है जो आपके ख़ानदान से मैच नहीं करता, तो क्या जवाब मिलता है कि हम तो आला ख़ानदान के हैं, हम वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। क्या ये तकब्बुर नहीं है? और ऐसे हर मामले में मिसालें बहुत हैं, आप लोग गौर फिक्र करिए। और फिर उसने ये जवाब देने के बाद अपनी बात को सही साबित करने के लिए लॉजिक भी पेश किया, यानी अल्लाह की खुली नाफरमानी फिर लॉजिक। उसने क्या कहा? आला खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अल्लाह सुब्हानहू ताला तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। ये उसका लॉजिक था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं आग से बना हूँ, मैं बड़ी चीज़ हूँ। ये उसने लॉजिक दिया और सोचा कि मैं इस बात पे सही हूँ। और हम भी यही करते हैं, ये तो बहुत कॉमन में है हम लोगों में। क्योंकि आज हमारे सेंटेंस कैसे होते हैं कि ठीक है भाई, दीन की बात ठीक है, अल्लाह की बात ठीक है, पर इतना फंडामेंटलिस्ट क्यों बनना, इतना दीन में एक्सट्रीमिस्ट क्यों बनना? रस्म रिवाज के नाम पर जो हम शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, हाँ, उसे क्या कह के उसको मनाते हैं सारे रस्म रिवाज को कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, ये तो हमारे यहाँ होता आ रहा है, इतना तो करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे? लॉजिक। अल्लाह की नाफरमानी, लॉजिक। अगर किसी औरत से कहा जाए कि हिजाब अल्लाह का हुक्म है, तो सामने से जवाब क्या आता है? भाई पर्दा तो नज़र का होता है। हाँ, क्या मतलब है? नज़र का पर्दा काफ़ी हो गया, और जो अल्लाह ताला ने पूरी एक लिस्ट दी है शरई हिजाब की, उसका कोई मतलब नहीं। यानी अल्लाह की खुली नाफरमानी और फिर लॉजिक। जबकि सहाबा का क्या अमल होता था कि वो अल्लाह का हुक्म सुनते थे और कहते थे समअना व अताना, हमने सुना और हमने माना, अल्लाह का हुक्म है, दैट्स इट। अब कोई लॉजिक नहीं, वो हमारा खालिक है, वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है, उसने जो हमसे किया हमको वही करना है। पर नहीं, हम लॉजिक पेश करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी शैतान ने बखूबी हमारे अंदर डाल दी। और इसी आयत में इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक छुपी है। वो क्या है? कंपैरिजन। हाँ, उसने आदम अलैहिस्सलाम से हमें कंपेयर तो किया था ना, अपने आप को कंपेयर किया था ना कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना, मैं बेहतर हूँ। तो क्या हमारे अंदर कंपैरिजन नहीं है? हर मामले में कंपैरिजन है, जूती से लेकर लिबास तक, लिविंग स्टाइल, अपनी जो हमारी लिविंग स्टाइल है
وہ ایجوکیشن ہر معاملے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. کیا چیز اس کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس ہے تو چھن جائے, اس کے پاس سے کیسے ہے اس کے پاس سے چلی جائے. یعنی ہمیں حسد, بغض, کینہ جیسی بیماری میں مبتلا کر دیا, اور نتیجہ کیا ہے؟ عداوت, دشمنی. اسی لیے اسی کمپیریزن کی وجہ سے ایک نگیٹو کمپٹیشن اسٹارٹ ہو گیا ہے لوگوں کے اندر, اور جس کا نتیجہ نکلا ہے کہ دشمنی. آج انسان کا دشمن ہے, پڑوسی کا دشمن ہے, یہاں تک کہ بھائی کا دشمن ہے, اور ہم اپنے حقیقی دشمن یعنی شیطان کو بھول چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کمپٹیشن کرو, مگر کیسے کہا ہے؟ کہا فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کام میں سبقت لاؤ. لیکن ہم خواہشوں میں آ کر کے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اور دنیا کے ہر معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, سوائے دین کے معاملے میں. تو یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہے, اس نے بخوبی ہمارے اندر انجیکشن کی طرح بالکل فیڈ کر دی, ہمارے خون میں ہے یہ ساری کریکٹرسٹکس. تو خیر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو نے تکبر کیا, اب تو یہاں سے کہا فخرج, نکل جا, اور تو بے شک ظالموں میں سے ہوگا. اب شیطان مایوس ہو گیا تو اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. مہلت یعنی وقت. اس نے کیوں وقت مانگا؟ اس نے وقت اس لیے مانگا کیونکہ اسے تو اپنا مشن پورا کرنا تھا, اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو. لیکن ہمارے اندر اس نے یہ وصف ڈال دیا ہے, کیا کہا ہے کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بہت وقت ہے, بہت مہلت ہے. شیطان نے ہمیں اس گمان میں مبتلا کر دیا ہے کہ ابھی آخرت تو بہت دور ہے, موت بہت دور ہے, ابھی تو یہاں آرام سے رہو. اور وہ ہم سے کس چیز میں ہم کو پیچھے کرتا ہے؟ نیکی کے کاموں میں ہم سے ڈیلے کراتا ہے. حجاب کا معاملہ ہو بعد میں, مردوں کی داڑھی کا معاملہ ہو بعد میں, اور کبھی قرآن کی آیت سن کے, کبھی کوئی حدیث سن کے دل میں ایمان کا لیول بڑھتا ہے, دل چاہتا ہے کہ نہیں ہم بھی قرآن کا علم حاصل کریں گے, ہم بھی دین کا کوئی کام کریں گے, ہم بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے. شیطان کیا کہتا ہے؟ ارے ابھی بہت وقت ہے, پہلے اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن تو پوری کر لو, پہلے اپنی ضرورت کے کام تو پورے کر لو, ابھی تو بہت وقت ہے. یا شیطان نے ہم کو اس طرح سے غفلت میں ڈال دیا ہے. اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یعنی وقت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں, اور یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن ایسا نہ ہم تو غفلت میں پڑے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں اور وہاں اللہ سے کہیں اللہ ہمیں مہلت دے دے, ہم دنیا میں جا کے کچھ تو نیکی کرائے, پر وہاں یہ وقت, یہ مہلت نہیں ملے گی ہمیں. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو یعنی ابلیس کو مہلت دے دی. تو پھر اس نے اب وہ اتنی سرکشی میں آ چکا تھا, تو اس نے اب کیا جواب دیا؟ قال فبما اغویتنی, اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, یعنی خود غلطی کی, الزام اللہ پر. اور اس نے یہ وصف بھی, یہ کریکٹرسٹک بھی ہمارے اندر ڈال دی ہے. ہم بھی خود غلطی کرتے ہیں, خود گناہ کرتے ہیں, اور الزام دوسروں پہ ڈالتے ہیں. بہت چھوٹی سی مثال ہے, اکثر سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. ہم لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے, کچن میں کام کر رہے ہیں, اگر اپنی ساس کے ساتھ کر رہے ہیں, بھابھی, نن, ہاں یا امی کے ساتھ ہی کر رہے ہیں, اور کوئی کانچ کا برتن ہمارے ہاں جو ڈنر سیٹ ہے بہت اسپیشل والا, اور ہاتھ سے گر گیا, ہمارے ہاتھ سے گرا, فوراً کیا کہتے ہیں؟ اللہ تم نے کیوں رکھ دیا تھا یہاں پر, اسی لیے تو گر گیا. فوراً چھوٹے سے سینٹنس سمجھ لیجیے, الزام دوسروں پر. اور میاں بیوی کے معاملے میں تو یہ بات عام ہے. میاں بیوی کی زندگی اس طرح کی بن چکی ہے, ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا. تم نے یہ نہیں کیا تو میں نے اس لیے یہ نہیں کیا,
تم ایسا کرتے ہو تو میں ایسا کرتی ہوں. یہ ہمارے اندر یہ کریکٹرسٹک بھی بہت اچھے سے آ چکی ہے کہ اپنا خود غلطی کرنا اور الزام دوسروں پہ ڈالنا. اور ہم یہیں پہ سکون نہیں پاتے, اللہ کو بھی بلیم کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے تو میری تقدیر میں یہ لکھ دیا, اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم یہ کریں. یعنی ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یہ زندگی ہماری آزمائش ہے, اور ہم اپنے خود کے اعمال نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی میں کس وجہ سے مصیبت آئی ہے یا کیا ہے ہمارے ساتھ معاملہ. ہم سیدھے بلیم کس کو کر دیتے؟ اللہ کو کرتے. تو یہ کچھ کیریکٹرسٹکس تھی جو شیطان کی تھی, اس نے ہمارے اندر ڈال دیا. لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ایسے بہت ساری کریکٹرسٹک اور ہیں, اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم سب نہیں بتا سکتے. اس لیے اب آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ڈھونڈیے کہ ایسے کیا شیطان کے اندر اور سارے کون سے اوصاف ہیں جو وہ ہمارے اندر بخوبی ڈالتا چلا گیا, ڈالنے میں کامیاب ہو چکا ہے. اور ہم اب آگے قصے کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں جاؤ, اور حکم دیا تو شیطان کی جنت میں جا کے رہو. تو شیطان نے کیسے کیا ٹولز یعنی ہتھیار اپنا کے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا نا جی, ہمارے اصلی گھر سے ہمیں نکلوایا تھا. تو ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں جاؤ, اور یہ تاکید کی گئی جو چاہے کھانا, پر ایک درخت کے قریب مت جانا, ہاں قریب بھی مت جانا, یہ حکم دیا تھا. اور شیطان اسی وقت سے اس کوشش میں لگ گیا تھا کہ میں آدم سے وہی کام کراؤں گا جس سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے. اور اس نے پھر کیا کیا, دھیرے دھیرے پھسلا کر اور یہ کہہ کر کہ میں تو تمہارا دوست ہوں, میں تو تمہارا بہت خیر خواہ ہوں, اور یہ پیڑ تو بڑی فائدے کی چیز ہے, اسے کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. اور آدم علیہ السلام نے ایٹ لاسٹ وہ پھل کھا لیا, اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا. تو یہ پہلا ٹول تھا, یہ پہلا اس کا ہتھیار تھا جو اس نے آدم علیہ السلام پہ اپنایا. کیا تھا پہلا ہتھیار؟ اصل مقصد سے ہٹا دینا, اصل مقصد سے بھلا دینا. جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو یہ بھلا دیا کہ پیڑ کے قریب بھی نہیں جانا, یہ اللہ کا حکم ہے, ویسے اس نے ہمیں بھی اللہ اس اصل مقصد سے بھلا دیا, ہمیں بھی گمراہ کر دیا اصل مقصد سے. ہمارے کیا ہوا, اللہ اس نے ہمیں یہ بھلا دیا کہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو کہاں ہے؟ جنت ہے. اس نے یہ بھلا دیا کہ ہم دنیا میں صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں, اور ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں, اس کے حساب سے زندگی گزاریں. پر ہم اپنا یہ مقصد بھول چکے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دوسرا اس نے کیا کیا تھا؟ وسوسے کے ذریعے دھیرے دھیرے کام کیا تھا نا. تو یہ یہی شیطان کا مین ہتھ کنڈا ہوتا ہے, اور وہ صرف یہی کر سکتا ہے, صرف وہ وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے, اور اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. لیکن وہ بہت اسمارٹ ہے, بہت اسمارٹلی یہ کام کرتا ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ وہ پہلا خیال ہوتا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, اور شیطان ہم کو دھیرے دھیرے کر کے کیسے کن لوگوں پہ کیسے وسوسے اپنانے ہیں نا, وہ سوچ کر کے اور اسی طرح سے اپناتا ہے. مثال کے طور پہ آج ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیجئے, کوئیڈ ہے, لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. پھر شیطان کیا کہتا ہے کہ ترقی کے نام پر یہ ہو گیا کہ اب لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں گے کیونکہ ترقی کی بات ہے, ہاں وومن رائٹس, ہیومن رائٹس, ٹھیک ہے. پھر کیا ڈالتا ہے لڑکے لڑکیوں کے دل میں؟ بھائی نوٹس لے لو, نوٹس لینا ہے تو نمبر ایکسچینج کر لو, نمبر پہنچ گئے. پھر کہتا ہے ارے برتھ ڈے آ رہا ہے, پارٹی نہیں ہوگی کیا؟ پارٹی گھر میں تو ہوتی نہیں آج کل, پارٹی تو ہوتی ریسٹورینٹ میں, باہر پکنک آؤٹنگ. پھر وہ لوگ وہ کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پہلے گروپ میں جاتے, پھر کیا کہتا ہے کہ مووی چلتے ہیں, مووی جا کے جو تھوڑا سا حیا باقی رہتی ہے وہ موویز دیکھ کے سب کچھ چلی جاتی ہے. اور پھر شیطان لڑکے لڑکیوں میں اس قدر اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ یہ خیال ڈالنے لگتا ہے کہ ایک سیپریٹ میٹنگ ہو جائے, کہیں اکیلے ملاقات کرے, اور اکیلے ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زنا. اور
اور یہ مت سمجھیے یہ پہلے کی بات ہے، یہ ہر دور میں ہو رہا ہے، لیکن آج تو یہ امتحان ہو گئی ہے کہ آج ہمارے ٹین ایجرز بچے جو 13-14 سال کے 9 کلاس 10 کلاس کے بچے ہیں وہ اس گناہ میں شامل ہو چکے ہیں اور اس طرح سے زنا جیسا بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور ماں باپ سوچتے ہیں میرے بچہ تو معصوم ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں، پر سب پتہ ہے، شیطان اپنا کام بخوبی کر رہا ہے. اور اگر بات موبائل کی نکلی ہے تو اپنا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. ہم لوگ موبائل اٹھاتے ہیں کسی کو کال کرنے کے لیے، کوئی اچھی بات کرنے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، ہاں بھائی اچھا چیز کچھ دیکھیں گے، موبائل اٹھاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے آٹو پلے سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے. لیکن شیطان کیا ڈالتا ہے کہ ارے نالج کے لیے دیکھ لو نا، تو پھر یا پھر چلو تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرتے ہیں، پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، فحش گانا، فحش موویز دیکھنے لگتے ہیں، یا پھر پورن سائٹس دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ ایک طرح کی ایڈکشن ہو چکی ہے پورن سائٹس دیکھنا. ہاں، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ایڈکشن، یہ بات جو ہو رہی ہے ایڈکشن جس کو پڑتی ہے وہ مردوں کو پڑتی ہے، نہیں، آج عورتیں بھی اس بیماری کا شکار ہو چکی ہیں. پہلی بار دیکھو تو دل ملامت کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے عادت پڑ جاتی ہے اور ہم پھر ایک بار گناہ میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ شیطان کی ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس نے کیا کہا تھا کہ یہ پیڑ تو بہت فائدے کی چیز ہے، سیم ویسے ہی جیسے اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ پیڑ تو بہت فائدے کی چیز ہے، اسے کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، ویسے وہ ہمیں بھی برے کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. وہ حرام کو بیوٹیفائی، خوبصورت اور نارمل کر کے ہمیں دکھاتا ہے، اور اس کے بڑے اچھے اچھے نام رکھ رکھے ہیں. ہاں، سب کو پتہ ہے شراب نشہ کرنا گناہ ہے، پر لوگ کر رہے ہیں، کوئی رکتا ہے. اور سود لینا اللہ سے اعلان جنگ ہے، لیکن اس کا کتنا خوبصورت نام رکھا، انٹرسٹ. انٹرسٹ میں تو سب کو بہت انٹرسٹ ہے. ہاں، اگر آپ کسی سے کہیے کہ انٹرسٹ نہیں لینا ہے، ہاں یہ گناہ ہے، اللہ سے جنگ ہے، تو سامنے سے جواب کیا ملتا ہے، ارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہماری تو پوری اکنامی انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ ہے، ساری فائنینشیل پالیسی انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ ہے، اور انٹرسٹ تو ہمارا بونس ہے، بونس. اور آج ہر مسلمان انٹرسٹ لے رہا ہے کیونکہ یہ نارمل ہو گیا ہے. اب یہ گناہ نہیں لگتا ہے، اس میں کوئی کراہت کسی کو محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. دوسرا، فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ یعنی 2 بچے، اور اب تو یہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے. ہاں، یعنی بچوں کے اچھے فیوچر کے نام پر 2 ہی بچے کرنا، تیسرے بچے کا چاہے قتل کر دو. ایسے کسی کا قتل کریں گے کیا ہم؟ دیکھیے شیطان ایسے نہیں کراتا کہ قتل کرو اور پھانسی پہ چڑھ جا رہا، تو پھانسی پہ چڑھنا ہے، کیوں؟ ایسے تو پھر ہم کبھی گناہ کریں گے نہیں. وہ ایسے دھیرے دھیرے لاتا ہے اور وہ ہم سے قتل کرواتا ہے معصوم بچے کا. اور آج MTP یعنی ایبارشن تو نارمل ہے، ہر دوسری عورت ایبارشن کروا رہی ہے. اور ایک اور خوبصورت نام، لیو ان ریلیشن شپ. اس سے بھی آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ سیلیبریٹیز تو ہمارے آئیڈیل ہیں، اور ان میں تو یہ چیز بہت عام ہے. ہم تو موبائل پہ سیلیبریٹیز کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا کہ کون کیسا کیا کر رہا ہے، اور وہی ہمارے آئیڈیل ہے. لیو ان ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت شادی سے پہلے ایک ساتھ رہیں گے اور وہ سارے کام کریں گے جو میاں بیوی میں ہوتا ہے، سوا نکاح نہیں ہوگا یا کوئی لیگل ایگریمنٹ نہیں ہوگا. ہاں، اور وجہ کیا بتاتے ہیں، وہی لاجک کہ بھائی ہم ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ چیک کر رہے ہیں نا، پہلے ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی چیک کر رہے ہیں، اس لیے ساتھ میں پہلے رہ لے، پھر بعد میں نکاح کریں گے، سارے کام کر لے پہلے. رزلٹ کیا نکلا، زنا، جہنم. اور ہومو سیکسولیٹی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد مرد کے ساتھ اور ایک عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں، مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنائے.
اور یہ قانون تو اب بہت ساری کنٹری میں لیگلائز کر دیا گیا کہ یہ ہیومن رائٹ ہے. یعنی جس گناہ کی وجہ سے قوم لوط پہ اللہ نے عذاب ڈالا تھا, پوری بستی جبریل علیہ السلام لے کے اوپر گیا آسمان سے, انہوں نے پلٹ دیا, وہ آج کے زمانے میں اچھی بات ہے اور ترقی کی بات ہے. اور پتہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. ابھی ریسنٹ 24 نومبر جو ابھی گیا ہے نا, ابھی پچھلے جو لاسٹ مہینہ گیا نا, اس میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اورل سیکس کو بچوں کے ساتھ کہہ دیا یہ ایک چھوٹا کرائم ہے. یعنی ایک مرد آپ کے بچے کے ساتھ گندا کام کرے, اس کو دماغی اور جسمانی ایذا دے, پر یہ نارمل ہے, یہ نارمل ہے, یہ ترقی ہے, یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ایک اور ٹولز تھا کہ وہ ہمیں بری چیزوں کو خوبصورت نام کے ساتھ اچھا کر کے پیش کرتا ہے, اور ہم اس طرف چلے جا رہے ہیں. لاسٹ میں وہ اور ایک اور کیا اس نے کیا کیا تھا, آدم علیہ السلام سے کیا کہتا, ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں, ہم تو تمہارے دوست ہیں نا, یہ کہہ کر ان کو کہا تھا نا میں تمہارا بہت ہمدرد ہوں. اسی طرح شیطان بھی کبھی ہمارا دوست بن کے, کبھی دینی مرشد بن کے, کبھی کمیونٹی کا اصلاح کرنے والا بن کے ایسی شکل میں ہمارے پاس سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ کرو, اور ہم سے وہ سارے کام کرواتا ہے جس سے ہم اللہ کے نافرمان ہو جائے, گناہ میں مبتلا ہو جائے, پر ہم غفلت میں پڑے ہوئے. تو یہ اور ایک اور وصف ہے شیطان کے اندر, مایوسی, کیونکہ وہ جب اللہ نے اسے نکالا تو وہ مایوس ہو گیا تھا. ہاں, تو وہ مایوسی بھی ہمارے اندر بھی ڈالنا چاہتا ہے. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو وہ انسان کو اس قدر دنیا کی خواہش میں لگا چکا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا یا کوئی ایک خواہش ان کے لیے جنون بن جاتی ہے کہ وہ بس کسی طرح حاصل کرنا, اور جب وہ نہیں ملتی تو لگتا ہے کہ زندگی برباد, سب کچھ ختم ہو گیا. وہ کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے, ہاں, کسی سے محبت ہو سکتی ہے, کوئی خدا ہو سکتا ہے, کچھ بھی, اور لگتا ہے کہ زندگی برباد, اب کچھ نہیں ہے. تو لوگ کیا کر لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اور خودکشی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, جنت حرام, جنت سے دور. یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ کی اس قدر عادت میں ڈال دیتا ہے, اس قدر عادت میں ڈال دیتا ہے کہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ہم تو بڑے گنہگار ہیں, ہمارا اب کچھ نہیں ہوگا, اور ہم سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. یعنی واپسی کے سارے راستے بند کر دیتا ہے کہ اب تو ہم بہت گنہگار ہیں. یہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں, اور یہ اس کے ٹولز ہیں جس کے ذریعے وہ ہمیں دن پہ دن اپنا شکار بنا رہا ہے اور بنا چکا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے, شیطان ہمارے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. کیونکہ اس نے ہماری کئی نسلیں دیکھی ہیں. ہم نے بتایا نا کہ وہ آدم علیہ السلام کی انسان کی تخلیق سے, آدم علیہ السلام کی تخلیق سے وہ دشمن بن چکا ہے نا. تو وہ اس نے ہماری کئی نسلیں دیکھی ہیں, وہ ہماری کئی ہماری نس سے واقف ہے. وہ اس نے, اور قرآن گواہ ہے کہ قوم لوط, قوم سمود, قوم نوح, قوم موسیٰ, بنی اسرائیل, کیسے ان کو عذاب کا مستحق بنایا اور اللہ کا نافرمان بنا دیا. اور آج تو وہ اور پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے, کیونکہ آج تو وہ دنیا میں خود خدا بن کے بیٹھا ہے. فری میسن اور ایلومیناٹی نام کی سیکرٹ سوسائٹیز چل رہی ہیں جہاں باقاعدہ ٹیمپل ہوتا ہے اور لوگ وہاں پر اس کی عبادت شیطان کی ہی شکل میں کر رہے ہیں. اور ان کے ایجنٹ کون سے ہوتے ہیں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز, بڑے بڑے پولیٹیشین اور بزنس مین. اور آج یہی لوگ تو ہمارے آئیڈیل ہیں, ہمیں سیلیبریٹیز ہی کی طرح تو بننا ہے نا. یہ پولیٹیشین ہمارے آئیڈیل بن چکے ہیں. اور ان کے مین ایجنڈے کیا ہیں, فلم انڈسٹری, میوزک انڈسٹری, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, فیشن انڈسٹری, گیم انڈسٹری. اور بتائیے کیا ہم آج اسی طرح اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ گیم, کس قدر لوگوں کو گیم کا کریز ہے, گھنٹوں بیٹھے ہیں, وہی مہلت ہے, گیم دیکھ رہے ہیں. فلم انڈسٹری, بالی ووڈ انڈسٹری میں تو کتنا وقت ہم گزار سکتے ہیں, موبائل بیٹھے کیا کریں, یہی کر رہے ہیں نا. فیشن انڈسٹری, فیشن تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے.
ہم شیطانیت کی طرف سیلاب کی طرح چلے جا رہے ہیں اور بالکل غافل ہیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے. اور شیطان ہمارا کس قدر دشمن ہے، وہ ہم سے کتنی نفرت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلو پہ انگلی چبھوتا ہے. بچہ روتا ہے کہ نہیں روتا جیسے نکلتا ہے، جیسی پیدائش ہوتی ہے نا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس کے دونوں پہلو پر انگلی چبھوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچائے. یعنی وہ معصوم بچہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، لیکن اس کی نفرت دیکھیے. اور یہیں پہ اس کی بات ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور آخری وقت پہ جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس طرح پیچھے پڑا رہتا ہے جس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے اس انسان کے پیچھے، کہ کسی طرح اسے کفر کا کلمات کہلا دے یا پھر لا الہ الا اللہ نہیں کہنے دے. تو شیطان ہم سے ذرا سے بھی غافل نہیں ہے، ہمارا دشمن ہم سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں، اور ہم قرآن اور اللہ کی دوری کی وجہ سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ ساری کریکٹرسٹکس ہمارے اندر آ چکی ہے، اور وہ دن پہ دن وہ سارے اپنے ہتھیار ہمارے اوپر اپنا رہا ہے. تو اب میں اللہ سے یہی دعا کر کے اپنا لیکچر ختم کروں گی. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں شیطان سے اور پناہ چاہتی ہوں اس کے پاس آنے سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ شازیہ. ابھی آپ نے سنا شازیہ امرین سے کہ شیطان کس طرح سے ہم لوگوں کو ورغلاتا ہے اور کس طرح سے وہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سورہ صاد میں تو شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا لیا ہے، اور شیطان نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے خاص کر لیا ہو. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قال فالحق والحق اقول، ارشاد ہوا پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا. کتنے ہم لوگوں کے لیے فکر کی بات ہے کہ ہم لوگ شیطان کی پیروی غفلت میں کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہی جہنم کو بھرے گا. تو ہم سب کو اللہ کی طرف مڑنا ہے، قرآن اور سنت کی طرف پلٹنا ہے، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے گمراہ کن طریقوں سے ہم بچ سکیں اور اللہ کی جانب مڑ سکیں اور اللہ کے قریب بندے ہو سکیں، تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے اور اس پر شیطان کی چال نہ ہو، کامیاب نہ ہو. اور اسی بات کو ہم جانیں گے اپنی دوسری اسپیکر کے ذریعے کہ ہم کس طرح سے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی دوسری اسپیکر کو بلانے سے پہلے اپنی تنظیم کا تھوڑا چھوٹا سا تعارف کرانا چاہیں گے. ہماری تنظیم IERO، اس کی پریسیڈنٹ، لیڈیز ونگ کی پریسیڈنٹ اسماء شمس، محترمہ اسماء شمس ہیں. ان کے زیر سایہ تنظیم کی جانب سے ویکلی کچھ پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں، جس میں ویکلی دعوت دی جاتی ہے، بریانی کی نہیں، قرآن و سنت کے علم کی دعوت. اور اس کے تحت درس قرآن، درس سیرہ اور درس حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. آپ سے التجا ہے کہ ضرور اٹینڈ کیجئے اور اللہ سے قرب حاصل کیجئے. اس کے علاوہ ہماری تنظیم اپنی لڑکیوں کو ٹریننگ دیتی ہے، اور یہ لڑکیاں ٹریننگ پا کر کئی بار لوگوں کی خواہش پر ان کے گھر بھی جاتی ہیں
اور وہاں اللہ کے دین کی خدمت میں لوگوں کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. اور شہر الہ آباد کے علاوہ بھی دوسرے شہروں میں بھی ہماری تنظیم کی طرف سے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں جس میں ہماری طالبات وہاں جا کر دین کی خدمت انجام دیتی ہیں. لیکن میں آج آپ کو ایک بہت ضروری بات اور بتانا چاہوں گی. محترمہ اسماء شمس، ان سے آپ سب واقف ہیں، وہ IRO کی لیڈیز ونگ کی صدر ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ ایز اے پرنسپل کیا کام ہوتا ہے پرنسپل کا؟ آفس میں بیٹھے رہنا ہے، اسکول کے نظام کو صرف سنبھالنا. لیکن محترمہ اسماء شمس ہر بچے کا تزکیہ کرنا چاہتی ہیں. اسی مقصد کے تحت اس اسکول کو کھولا بھی گیا ہے کہ جو بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں وہ صرف تعلیم ہی نہ حاصل کریں بلکہ تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہو. اسی لیے ٹیچرز کی بھی تربیت کی جاتی ہے یہاں اور بچوں کی بھی تربیت کی جاتی ہے. اور اسی کے زیر اثر انہوں نے ایک پروگرام چلانا شروع کیا ہے، یعنی ہفتے میں 2 دن، منڈے کو سینئر گروپ اور سیٹرڈے کو جونیئر گروپ کو مخاطب کرتی ہیں. اسماء شمس ان سے خطاب کرتی ہیں، بچوں سے کسی بھی اسلامک ٹاپک پر ان کو آگاہ کرتی ہیں اسلام سے، اور پھر ان کا تزکیہ کرتی ہیں اور ان کو عمل پیرا کرنے کے لیے کہ وہ اس چیز پر عمل پیرا ہوں، عمل میں لائیں. اس کے لیے ایک ٹاسک دیا ہے بچوں کو کہ آپ یہ عمل کر کے ہفتے میں آئیے اور اس کا رزلٹ کیا ہے، آپ کو کیا رزلٹ ملا اس کا، کہ ہمیں رپورٹ دیجیے. تو ماشاءاللہ بچے اس میں بہت ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ایک ہفتے بعد رپورٹ بھی میم کو دینا شروع کر دی. ہر ہفتے وہ ٹاسک ان کو ملتا ہے اور وہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس رپورٹ آ کر میم کو اپنی دیتے ہیں. جس کی سب سے اچھی رپورٹ ہوتی ہے اس کو پرائز بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی پہل ہے الحمدللہ، اور ایسا آپ کو شاید سارے اسکولوں میں نہ ملے، صرف اسلامک اسکول میں ہی مل سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو پلیز اسلام سے جوڑیے، قرآن سے جوڑیے، مرنے کے لیے تیار کیجیے. زندگی کے لیے سب لڑتے ہیں، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں، ہم کو مرنے کے لیے تیار ہونا ہے، ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، تو ہمیں قرآن کو جاننا ہے. تو چلیے ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی دوسری اسپیکر کی جانب بڑھتے ہیں. آج کی ہماری دوسری اسپیکر ہیں سسٹر طیبہ رفعت. سسٹر طیبہ رفعت IRO کی ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول میں ایز اے ٹیچر اپنی خدمات دے رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ فلاسفی میں ماسٹرز بھی کر رہی ہیں. اور اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے لیے راہ دکھائی تو انہوں نے لبیک کہا، اور حق کے لیے، حق کو پہنچانے کے لیے دوسروں تک اور خود بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی. اس عمر میں عام طور پر لڑکیاں صرف فیشن اور دنیاوی تعلیم کی طرف مائل ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چھوٹی سی عمر میں بہت جلدی سے ان کو حق کی طرف، حق کا راستہ دکھایا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور دین کی خدمت کے لیے اب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور خاص کر ان کو شیطان سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ وہی تو بتانے جا رہی ہیں ابھی کہ شیطان سے کیسے محفوظ رہنا چاہیے. تو میں دعوت دیتی ہوں اپنی پیاری سی چھوٹی سی بہن طیبہ رفعت کو کہ وہ آئیں مائک پر اور اپنے خیالات ہم سے شیئر کریں. طیبہ رفعت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ آپ سب کو خوب صحت یاب رکھے، آمین. آپ لوگوں کے علم میں بخوبی آ چکا ہے نا کہ آج کے ہمارے سیمینار کا کیا ٹاپک ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن. کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ شیطان. بے شک. آپ لوگ یہاں پر سکون سے بیٹھی ہیں نا؟ الحمدللہ.
تو کیا آپ لوگ یہاں پر اتنے ہی سکون سے بیٹھی ہیں جتنے کہ اپنے گھر میں اپنے بیڈ پر اپنے صوفے پر بیٹھتی ہیں؟ آف کورس نہیں نا، کیونکہ ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی چڑیا آسمان کی کتنی بھی اونچائیوں تک کیوں نہ پہنچ جائے، اس کو سکون بھری سانسیں کہاں ملتی ہیں؟ اپنے گھونسلے میں ملتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان سکون کے لیے کسی بھی ہل اسٹیشن پہ پہنچ جائے، کسی عالیشان ریزورٹ پہ مہینوں گزار دے، کتنے بھی لمبے سفر کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جائے، لیکن جو سکون اس کو اپنے گھر میں ملتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، مل ہی نہیں سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو ہمیں واپس اپنے گھر آنا یاد رہتا ہے نا۔ اب آپ لوگ یہاں پر بیٹھی ہیں الحمدللہ، تو کیا یہاں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو بتا سکتے کہ میں اپنے گھر جانا بھول جاؤں گی؟ ہے کوئی؟ نہیں نا۔ کوئی بھی انسان 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے یا پورے 1 سال کے لیے، کتنے بھی طویل سفر کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے کسی بھی کام کے لیے، لیکن اس کو یاد رہتا ہے، وہ ارادہ کر کے نکلتا کہ واپس کہاں آنا ہے ہم کو؟ اپنے گھر آنا ہے۔ تو پھر ہم اس دنیا میں آ کر کیسے بھول گئے؟ یہ دنیا تو ہمارا اصل گھر نہیں ہے نا۔ کیا ہے ہمارا اصل گھر؟ جنت ہے نا ہمارا اصل گھر۔ ابھی شازیہ میم نے آپ کو بخوبی بتایا کہ ہمارا اصل گھر تو جنت ہے۔ تو ہم اس دنیا میں آ کر کیسے اپنے گھر سے غافل ہو گئے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس انجانے سے سفر میں بھیجا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا، وہ ہماری بشری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ جب اپنی اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھے گا نا تو وہ اپنے اصل مقصد سے، اپنے اصل راہ سے، اپنے اصل گھر کو بھول سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہمارا روڈ میپ ہم کو دیا۔ جس قرآن کو ہمیں اپنے آگے ایسے کھلا ہوا لے کر چلنا تھا نا، ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم نے اس کو اپنے لگیج کے، اپنے سفر میں جو ہمارا لگیج ہوتا ہے نا، اس لگیج میں سب سے نیچے دبا دیا، سب سے نیچے، اور غافل ہو گئے اس سے۔ اب آپ خود سوچئے کہ کوئی شخص کسی سفر پر ہے، اس کے پاس وہ راستہ بھول گیا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ کنیکٹ کر سکے اپنے عزیز سے۔ اور یہ موبائل جو آج کل ہے نا، جو ہمیں دوسروں کے گھر، ہمیں ہمارے گھر، کسی کے بھی گھر تک کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے بنا راستہ پتہ ہوئے، وہ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک میپ ہے جس کے ذریعے وہ راستہ پتہ کر سکتا ہے، اور لیکن وہ میپ جو ہے، اس نے اس میپ کو تو سب سے نیچے رکھا ہوا ہے نا اپنے لگیج میں، اس کو نکالنا بھی نہیں چاہ رہا ہے، وہ اس سے غافل ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو کیا وہ اپنے منزل تک پہنچ سکے گا؟ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس راستے پہ ایسے گھومتا رہے اور اس کو موت وہیں آ جائے، وہ اپنے منزل تک پہنچ نہ سکے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 15 اور 16 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو قرآن ہے نا، یہ ہم نے نور بنا کر بھیجا ہے، یہ ایک واضح کتاب ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم قرآن سے غافل ہو کر کس کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ کس کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ شیطان کی ہیلپ کر رہے ہیں، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں عدو مبین لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہمارا کھلا ہوا دشمن۔ اور کون ایسا نادان شخص ہوگا جو اپنے ہی دشمن کی ہیلپ کرے؟ کون ہے ایسا نادان؟ ہم ہیں نا، ہم ہی تو کر رہے ہیں اپنے دشمن کی ہیلپ۔ ابھی سسٹر شازیہ نے آپ کو بخوبی بتایا کہ شیطان انسان کو، مومن کو گمراہ کرنے کے لیے کس طریقے کی ٹریپس آزماتا ہے، کیا کون سی کس حد تک وہ جاتا ہے، صرف اس لیے تاکہ اللہ کا بندہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ تو ایسے کون لوگ ہیں جو شیطان کے ٹریپس میں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں، بہت آسانی سے؟ اور اگر ہم شیطان کا وسوسہ خود پر محسوس کر رہے ہیں تو ہم کن طریقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں؟ انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی پر مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 204 میں کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اللہ کو اپنے دل کی باتوں پر گواہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں، اکثر لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں
اور ان کی کچھ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف دنیا بستی ہے. اس کا اللہ سے، دین سے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا. اور وہ خوش کر دیتی ہیں اس کو، وہ بہت اطمینان سے اسی میں خوش رہتا ہے. اور صرف خوش ہی نہیں رہتا بلکہ اللہ کو بھی اس پر گواہ بنا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انجان ہے نا. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ بہت اچھا کام ہے، وہ بہت نیک کام کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ زبردست جھگڑالو ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. یہ وہی لوگ ہیں. یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہماری بشری کمزوریاں ہم پر حاوی ہوتی ہیں نا، تو جب ہماری روح ہم پر ملامت کرتی ہے، جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت سے کنٹراسٹ کر رہا ہو، تو اور جب ہماری روح ہم پر ملامت کرتی ہے، ہم کو اندر سے جھکجھوڑنا چاہتی ہے، تو پتہ ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمارے دل کو اطمینان میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بہت مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو شخص اس اطمینان میں آ گیا، جو شخص اللہ کی شریعت کے خلاف عمل کر کے بھی مطمئن ہو گیا، بس ہو گیا شیطان کا کام. وہ شخص ہو گیا گمراہ. یہی تو چاہتا تھا شیطان کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے غافل کر دے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اس کو کچھ اگزامپل سے سمجھیے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تشرکو، شرک نہ کرو. اور آج الحمدللہ میکسیمم مسلم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کا شرک کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. میکسیمم لوگ الحمدللہ اس بات کو جانتے ہیں. لیکن پھر بھی آج امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ آج امت محمدیہ سڑکوں پر نگارے بجا بجا کر بدعتیں حسنہ کرتی ہے، اور پھر بھی اس کا دل اطمینان میں ہے. شیطان اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ جو تم بدعتیں حسنہ کر رہے ہو نا، وہ بدعتیں حسنہ نہیں ہے، وہ عمل حسنہ ہے، عمل حسنہ. اور ہمارا دل اسی اطمینان میں ہے کہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی شرک تھوڑی کر رہے ہیں. نعت پڑھنا اچھا عمل ہے، اچھا معروف عمل ہے. لیکن آج ہم اپنی نبی کی محبت میں اس قدر نعت پڑھنے لگے ہیں، اس قدر اتنا محبت میں اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے ہمارے شرکیہ کلمات ادا ہونے لگتے ہیں. لیکن شیطان نے تو ہمارے دل کو اطمینان میں ڈالا ہوا ہے نا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا، ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جو کلمات ہم ادا کر رہے ہیں وہ شرکیہ کلمات ہیں، وہ اللہ کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھی اور ہم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں علم ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے تو ہمارے دل کو اطمینان میں ڈالا ہوا ہے نا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہاں پر شیطان کیا کرتا ہے؟ عورتوں سے کیا کہتا ہے شیطان؟ عورتیں آج کس اطمینان میں ہیں کہ بھائی ہم تو فجر سے اٹھ جاتے ہیں، اب نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، بچوں کو تیار کرتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، ہاں شوہر کی ٹفن پیک کرتے ہیں، دن بھر کام کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہے. ہم صبح سے اٹھ جاتے ہیں، رات تک جاگتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا. گھر سنبھال رہے ہیں، بیوی بچوں کو سنبھال رہے ہیں، ان کے والدین کو سنبھال رہے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہے. تو کیا ہوا؟ جو ہمارے اور فرائض ہیں وہ ترک ہو رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ہم اطمینان میں، کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا. مرد کو کس اطمینان میں ڈالا ہوا ہے شیطان نے؟ یار بھائی تم تو کام کرنے جاتے ہو، پیسے کمانے جاتے ہو، بیوی بچوں کو پال رہے ہو، والدین کو پال رہے ہو، ہاں باہر کے دھکے کھا رہے ہو، دھول گرمی برداشت کر رہے ہو، اتنا ظلم خود پر برداشت کر رہے ہو، پیسے کما کر لا رہے ہو، یہ بھی تو عبادت ہی ہے. تو کیا ہوا تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو کیا ہوا تم نے اب تک حج نہیں کیا؟ تو کیا ہو گیا؟ تم جو کر رہے ہو وہ بھی تو عبادت ہی ہے نا. اور ہمارا دل اسی اطمینان میں بیٹھ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علق میں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. مقصد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟
وہ کیوں چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ کہ وہ اللہ مطلب کیوں چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ علم حاصل کرے؟ اس لیے تاکہ اللہ کا بندہ جب علم حاصل کرے اور اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے. اور آج ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ آج اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو اس لیے ماڈرن اسکول میں پڑھاتے ہیں تاکہ ان کا بچہ بڑے ہو کر پیسہ کمانے کی مشین بن سکے، پیسہ کمانے کی. ہمارا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ بڑا ہو کر انجینئر بنے، ہمارا بچہ بڑا ہو کر UPSC کریک کرے، بس ہم یہیں تک مطمئن ہیں. جبکہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 227، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ ایک شیطان پر بھاری ہے. ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. کیوں؟ سپوز کریے ایک آپ کے سامنے 2 انسان ہیں، ایک عبادت گزار ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو قرآن اور حدیث کی سمجھ رکھتا ہے. اب عبادت گزار والے شخص سے کہا جائے کہ فلاں عمل کرو، فلاں وظیفہ کرو، بہت اثردار ہے، بہت نیک عمل ہے، تم کو بہت ثواب ملنے والا ہے. وہ عابد ہے، وہ عبادت گزار ہے، بہت اس کو عبادت کرنا بہت پسند ہے، وہ اس عمل کو کرنے لگے گا. وہی دوسری طرف اگر ایک فقیہ سے ایک قرآن اور حدیث کی سمجھ رکھنے والے انسان سے کہا جائے کہ تم یہ عمل کرو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ بہت اثردار ہے اور بہت ثواب ملے گا تمہیں یہ کر کے، تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ وہ پہلے اس کی آتھینٹسٹی چیک کرے گا. وہ چیک کرے گا کہ جو بات اس سے کہی جا رہی ہے وہ حق ہے بھی یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے چکر میں ایسے اعمال کر دے کہ وہ گناہ کا مستحق ہو جائے. یہ ڈفرینس ایک فقیہ میں اور ایک عابد میں. اسی لیے کہا گیا کہ ایک فقیہ ایک ایسا انسان جو قرآن و حدیث کی سمجھ رکھتا ہے وہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. 1000 عابد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ریاکاری نہ کرو. ریاکاری کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اور آج ہمارے پاس 3-4 لگزریز کار تو ہونی ہی چاہیے، بڑے سے بڑا سونے کا ہار ہونا چاہیے. حالانکہ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے. لیکن شیطان نے ہمارے دل میں کیا اطمینان ڈالا ہوا ہے کہ ارے نہیں بالکل نہیں، اللہ نے تم کو اتنی زیادہ نعمت دے رکھی ہے، تم اس کو یوز نہیں کرو گے. ہم تو بس اللہ کی نعمت کا استعمال کر رہے، جس کو اللہ نے نہیں دیا، ہم کو دیا تو ہم یوز کر رہے ہیں. حالانکہ یہ صرف اوپری دکھاوا ہوتا ہے، لیکن ہماری اندر کی نیت کیا ہوتی ہے، ہمارے دل کی نیت کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ ہیں، ہمارا لائف اسٹائل کتنا ہائی ہے. اگر ہم بات کریں عورتوں کی تو ابھی شاذیبہ نے بتایا نا کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نظریں نیچی رکھو، کیا کہتے ہیں، نظریں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور حجاب کرو، حجاب. اور آج جب ہم اپنی سیلفی دیکھتے ہیں کھلے بالوں میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا. سائڈ دوپٹہ شیشے کے سامنے ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ ہم ایسے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ہم ایسے نقاب اوڑھ کر باہر جائیں گے. اور شیطان کو مل گیا موقع. شیطان نے کیا کہا، سچ میں تم کتنی خوبصورت ہو، کتنی پیاری ہو، تم نقاب میں باہر جاؤ گی تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص کی بہن، فلاں شخص کی بیٹی، فلاں شخص کی فرینڈ کتنی زیادہ خوبصورت ہے. سب کو پتہ چلنا چاہیے نا ہم کتنے خوبصورت ہیں، پتہ چلنا چاہیے سب کو. مائی لائف مائی رولز، میں جو چاہوں وہ کروں، یہ ہے ہمارا طرز عمل. اللہ نے تو ہم سے ایسا نہیں کہا تھا نا. ہماری شریعت تو ہمیں یہ حکم نہیں دیتی. ہمارے ایسے اعمال جو ڈائریکٹ اللہ کی شریعت سے کنٹراسٹ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا دل مطمئن ہے، ہم اطمینان میں ہیں. کہاں سے آیا یہ اطمینان؟ ہم ایسے عمل کر کے اطمینان میں ہیں جو اللہ کی شریعت کو کنٹراسٹ کر رہی ہے. تو یہ اطمینان اللہ کا دیا ہوا تو نہیں ہو سکتا نا. تو پھر کس کا دیا ہوا ہے یہ اطمینان؟ شیطان کا دیا ہوا ہے یہ اطمینان. شیطان کا، جو باطل ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے. اور صرف اکیلے نہیں ختم ہوگا، وہ ہماری آخرت کو بھی ساتھ میں ختم کر دے گا. ایسا اطمینان ہے یہ. عورتوں کی محفل ہے، اگر ہم بات کریں صرف عورتوں کی تو عورتوں کو بہکانے کا اکثر کام شیطان کا موسٹلی کام ہو چکا ہے، بالکل ہو چکا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اتنے گارنٹی کے ساتھ کیسے اس بات کو کہہ رہے ہیں نا. حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3409،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے عورت کی شکل اختیار کرنا بہت آسان کام ہے. تو ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ حدیث پڑھتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3409، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے عورت کی شکل اختیار کرنا بہت آسان کام ہے. مطلب عورت کو بہکانا یا پھر عورت کے ذریعے کسی کو بہکوانا شیطان کے لیے آسان کام ہے. اور اس کا حالانکہ اس کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. اس میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی جو آج کا ہے بھی نہیں، جو آج سے لگ بھگ 25 ایئرس پہلے کا ہے. ایک کانفرنس ہوتی ہے بیجنگ میں 4 سپٹمبر کو 1995 میں. وہ کانفرنس ہوتی ہے وومنس رائٹ پر. اس میں کچھ لاز پاس کی جاتے ہیں. اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شیطان نے عورت کو آج کس حد تک بہکا دیا ہے. اس پوائنٹ سے وہ سامنے آئے. ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں پہلا پوائنٹ کیا رہتا ہے کہ بچے پیدا کرنا عورت کا حق ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو. مینس بچے پیدا کرنا، اگر ایک عورت وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی مرد کا انٹرفیئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر عورت بچے پیدا کرنا چاہ رہی ہے تو بچے پیدا کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا حق ہے. ایک اور پوائنٹ کیا تھا کہ ابارشن کرانا بھی عورت کا حق ہے. ایک عورت وہ حلال یا حرام جس بھی طریقے سے اس نے بھی کنسیو کیا ہو کوئی میٹر نہیں ہے، کسی بھی مرد کا انٹرفیئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر وہ کنسیو کر چکی ہے تو اس کو ابارشن کروانا ہے یا نہیں کروانا ہے، اس کا پوری رسپانسبلٹی اس عورت پر ہے. اگر وہ ابارشن کروانا چاہے تو کروا سکتی ہے. کیوں کروا سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا حق ہے نا. اس کا ایک اور پوائنٹ ہے، ایک اور لا پاس ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ فریڈم آف سیکس، جنسی آزادی. کیا ہے یہ بھی عورت کا حق ہے. اس وقت تسلیمہ نسرین، نام سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں بیٹھ کر اس ٹاپک پر پوری ایک بک لکھتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں کہ ہاں سچ میں جنسی آزادی عورت کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. استغفر اللہ. کتنی مطلب کیا بچے پیدا کرنا، ابارشن کروانا، جنسی آزادی، عورت کتنا گرا دیا عورت کو. اور یہ عورت کا حق ہے. اور کانفرنس کس ٹاپک پہ ہو رہی تھی؟ وومنس رائٹ پر. آج اگر ہم دیکھیں وائف سویپنگ، ویسٹرن کنٹریز میں وائف سویپنگ عام ہے، بالکل عام ہے. ان کے لیے ایک نارمل بات ہے. ہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے وائف سویپنگ ویسٹرن کنٹریز میں. اور اگر یہ انڈیا میں بھی اگر ہم بہت بڑی بڑی ماڈرن سٹیز کی بات کریں تو وہاں اسپیشلی اگر ہم انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں جو ماڈرن سٹیز ہیں، بڑی بڑی ماڈرن سٹیز ہیں، وہ وہاں اسپیشلی پارٹیز ارینج کروائی جاتی ہیں، نائٹ کلبس ارینج کروائے جاتے ہیں. کس لیے؟ وائف سویپنگ کے لیے. ہوتا کیا ہے وہاں؟ بیویوں کی ادلا بدلی. یہ کیا ہے؟ یہ ٹرینڈ ہے بھائی آج کا. وائف سویپنگ آج کا ٹرینڈ ہے. اگر آپ کو یہاں پر بیٹھ کر اگر یہ ہلکا سا بھی یہ خیال آیا کہ نہیں ہم تو الہ آباد میں رہ رہے ہیں نا، الہ آباد میں تو کوئی بیجنگ کا لا کام نہیں کر رہا ہے، یہاں تو کوئی وائف سویپنگ جیسا کوئی بھی ابھی کیس سامنے نہیں آیا ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی سٹی ہے، بہت سیف ہے ہمارے لیے، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف آپ کا گمان ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف گمان ہے. کیونکہ آج پورے دن بھر کا کام کرنے کے بعد جب ہمارے پاس فرصت کا ٹائم ہوتا ہے نا، جس کو اپنا ریلیکسیشن ٹائم بولتے ہیں، اپنا لیجر ٹائم، اس ٹائم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم ہمارے پاس انسٹا ریلز ہوتی ہے، ٹک ٹاک ٹرینڈس ہوتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، فحش ہوتا ہے، پورن سیریز ہوتے ہیں، ذہنیت کو پورے طریقے سے ختم کر دینے والے آن لائن گیمز ہوتے ہیں. تو ہم اپنے فرصت کے ٹائم پر تھے نا، کیا ہوتا ہے ہمارے پاس فری ٹائم میں؟ فحش، میوزک، آن لائن گیمز، اور پھر ہم اسی میں اطمینان کر لیتے ہیں، اسی میں مطمئن رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں واضح طور پر بتا رہے ہیں
کہ سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 119 میں کہ شیطان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کو نا گمراہ کر دوں، ان کی راہ سے بھٹکا دوں گا اور ان کو باطل امیدیں دلواؤں گا اور جانوروں کے کان کٹواؤں گا، مینس شرک کرواؤں گا، اور ان سے کہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدل دیں اور پھر ان کو پوری طریقے سے گمراہ کر دوں گا۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنو، جس نے شیطان کو اپنا رفیق بنایا نا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا، جنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر اگر ہم خود کو دیکھیں اس آیت پر، خود کا تزکیہ اس آیت پر کریں تو ہم کتنا محفوظ ہیں۔ ہم اپنے اصل راہ سے تو ہم پوری طریقے سے گمراہ ہو ہی چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا آخر۔ اگر بات کریں شرک کی تو ہم ایسے اعمال کر دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے شرک کر دیا، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم نے جو عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، اس میں شرک بھی شامل تھا۔ اگر ہم بات کریں صورت کو پورے طریقے سے بدل جانے کی، کہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے بندے آپ کے بندوں سے کہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی صورت کو پوری طریقے سے بدل دے، مینس پرماننٹ چینجنگ کر دے اللہ کی بنائے ہوئے فیس پر۔ آئی برو بنوانا، آرٹیفیشل لیشز لگوانا، آرٹیفیشل لینسز لگانا، کیا یہ اب بہت چھوٹی بات ہو گئی ہے۔ اب کس چیز کا ٹرینڈ ہے؟ اب پلاسٹک سرجری، لیزر تھیراپی، پرماننٹ چینج۔ حالانکہ ہر چیز حرام ہے، آئی برو بنوانا بھی اور آرٹیفیشل چیزوں کا استعمال کرنا بھی، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جس سے آپ کے فیس پر لوگوں کو دیکھے تو ان کو دھوکہ ہوئے، ان کو لگے کہ نہیں یہی آپ کا اوریجنل فیس ہے۔ لیکن اب تو یہ سب کچھ پرانی باتیں ہو گئی ہیں نا، اب تو پلاسٹک سرجری اور لیزر تھیراپی کا ٹرینڈ ہے بھائی، اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ شیطان کا، عورت کو بہکانے کے شیطان کا کتنا کام ہو چکا ہے۔ اور شیطان نے ہم کو ان دنیاوی چیزوں میں اس طریقے سے گھما پھرا دیا ہے۔ اب ہم اپنی باطل امیدوں میں آج ہم اس طریقے سے مطلب اتنے زیادہ ہم کھو گئے ہیں کہ ہم کو لگا کہ نہیں یہی اب ہمارا اطمینان ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ایسا کر کے ہم اپنے رب سے، اپنے خالق سے غافل ہو بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہم کو نہیں پتا کہ اس کام کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم نے رب سے غافل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سورہ زخرف میں آیت نمبر 36 میں کہ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کیا کرتا ہے، اس پر خود اپنے طرف سے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، اللہ اس پر خود ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، خود۔ اگر ہم خود کو چیک کریں تو کتنے افسوس کی کہاں پر ہم کھڑے ہو رہے ہیں، کہاں ہیں ہم آج؟ افسوس ہو رہا ہے نا خود پر آج، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی مایوسی سے آچھا رہی ہے کہ ہم خود شیطان کے ٹول بنتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہتھیار بنتے جا رہے ہیں، اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے شیطان ہمارے ہی ذریعے سے ہماری ہی جان کو، ہمارے ہی دین کو نقصان پہنچوا رہا ہے اور ہم کو علم ہی نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں کہ اللہ کے بندوں کے لیے نا کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی بھی مایوسی نہیں ہے۔ بے شک مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مطلب ہم نے اتنا سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ سب بات تو سنی، یہ بات تو آپ لوگ سب نے سنی ہوگی نا کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کے کل گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی گناہ کو اپنی رحمت سے ڈھک دیتا ہے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے سب نے؟ تو اللہ کے بندوں کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں شیطان کی تو ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 127، جس کا مفہوم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی مجھے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر بعد میں مجھے اس کا خیال آئے تو لگتا ہے کہ یہ مجھے پہلے موت کیوں نہیں آ گئی۔
پھر دوسرے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ایسے کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ان کو میں لفظوں میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں تو اس سے بہتر کہ مجھے موت آ جائے. ان کو لفظ اپنے ان کے جو خیالات آتے ہیں نا اس کو اپنے منہ سے بولنے کے بجائے میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے موت آ جائے. مجھے کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہیں پر روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کرو، شیطان کی حد یہیں تک ہے، شیطان کی حد یہیں تک ہے، شیطان کی حد یہیں تک ہے. شیطان صرف اور صرف خیالات دلا سکتا ہے. وہ کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو کرانے پر قادر نہیں ہے. وہ صرف خیالات دلا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 76 میں کہ ان قید شیطانی کان ضعیفا، شیطان کی چال بہت کمزور ہے. اس کے آگے آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی سوائے فریب کے، کچھ بھی نہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے حق ہی ہوگی نا، جھوٹ تو ہوگی نہیں. جھوٹ تو بہت دور کی بات، اللہ کی بات پر، اللہ کے کلمے پر تو ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. وہ بالکل حق ہے. اور اللہ سبحانہ کیا فرما رہا ہے کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، شیطان کی چالیں کمزور ہیں. اب شیطان کی چالیں اتنی زیادہ کمزور ہیں پھر بھی ہم شیطان کی چال میں آ جاتے ہیں. کیا ہمارا ایمان اس حد تک کمزور ہو گیا کہ شیطان کی چالیں ہم پر کام کرنے لگیں؟ اس حد تک ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم شیطان سے خود کو محفوظ رکھ سکیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن دیتا ہے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کل کے کل اسلام میں داخل ہو جاؤ. حالانکہ اس آیت میں جو سلم ورڈ آیا ہے اکثر اس کا معنی اسلام سے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے اصلاح، مینس معاہدہ، مینس وعدہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس وعدے میں پوری کی طریقے سے داخل ہو جائے. کون سا وعدہ؟ جو ہم عالم ارواح میں اپنے رب سے کر کے آئے ہیں. جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے بہت شوق سے، بہت خوشی خوشی کہا تھا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم دنیا میں جا کر آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی اطاعت کریں گے. اور دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اللہ کی جو بات پسند آتی ہے، جس پر ہمارا نفس مطمئن ہوتا ہے، ہم اسے مان لیتے ہیں، اور جو ہمارے لیے تھوڑی سی بھی سخت ہوتی ہے ہم اسے کنارے کر دیتے ہیں. بس یہی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس وعدے میں پورے طریقے سے داخل ہو جائے، پورے طریقے سے، بس. اور کچھ بھی نہیں کرنا ہم کو، بس اپنے وعدے کو نبھانا ہے، باقی سب اللہ دیکھ لے گا. اس کے یہاں پر مجھے تو ہم کیسے اگر ہم چلیے تو آج سب سے پہلے ہم یہاں پر خود سے وعدہ کرتے ہیں، کہ آج سے ہمارا جو بھی کام ہوگا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہوگا. کریے سب لوگ اپنے آپ سے وعدہ کہ آج ہم جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ کی شریعت کو نظر میں رکھ کر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. اللہ ہم سب کو بہت ساری توفیق دے انشاءاللہ. اب آپ کو پتہ ہے اب شیطان کا طرز عمل کیا ہوگا. اب ہم نے الحمدللہ ہم نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا، اللہ ہم کو اس وعدے پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے نا کہ اب شیطان کے وسوسے آنا تو بند نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اور بھی زیادہ ہو جائیں گے. کیوں زیادہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے وہ کہاوت سنی نا کہ جس کا جتنا بڑا گھر ہوتا ہے وہاں اتنی بڑی چوری کا اندیشہ ہوتا ہے. سنا ہے نا؟ تو ہم اللہ سے جتنے قریب جانے کی کوشش کریں گے، اللہ سے ہمارا ایمان کا جو لیول ہو جتنا ہائی ہوگا، شیطان بھی اتنا زیادہ کوشش کرے گا ہمیں اللہ سے دور کرنے کی. اب ہم کیا کریں؟ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت سارے اسکالرس نے کوٹ کیا ہے، میں بھی آپ لوگ کو سنانا چاہوں گی. کہ ایک بار ایک ٹیچر رہتے ہیں اور اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. تو ایک بار وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ سپوز کرو تمہیں کہیں جانا ہے، وہاں جانا تمہارا کمپلسری ہے وہاں جانا، اور تمہیں ایک ٹائم لمٹ تک وہاں پر پہنچ جانا ہے، لیٹ نہیں ہونا ہے وہاں جانے میں. تو اب تم راستے میں جا رہے ہو اور پھر جو ہے تمہارے پیچھے کتا پڑ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم اسے بھگا دیں گے.
ٹیچر کہتے ہیں کہ وہ پھر سے تمہارے پیچھے پڑ جائے تب کیا کرو گے؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم پھر سے اس کو بھگا دیں گے. ٹیچر کہتے ہیں کہ وہ پھر سے پیچھے پڑ جائے تب کیا کرو گے؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم پھر سے بھگا دیں گے. ٹیچر کہتے ہیں بیٹا کب تک بھگاتے رہو گے اس کو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھگاتے بھگاتے تمہیں جہاں پہنچنا ہے ایک ٹائم تک تم وہاں جانے میں لیٹ ہو جاؤ, تمہارا سارا وقت اس کو بھگانے میں ہی نکل جائے. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم اس کتے کے مالک کو آواز دو اور کہو کہ اپنا کتا خود سنبھال لے. ہم کو بھی یہی کرنا ہے. ہم سب مانتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا خالق ہے, الحمدللہ. تو ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ صرف ہمارا ہی خالق نہیں ہے, اللہ شیطان کا بھی خالق ہے, شیطان کا بھی مالک ہے. تو ہم کیوں نہ سیدھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اور اس والا فرماتے بھی ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 200 میں کہ جب تمہیں شیطان کے وسوسے آئے نا تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں شیطان کے وسوسے آئے تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. سورہ الاحقاف آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اللہ پر یقین کیا کوئی غم نہیں ہے, کوئی غم نہیں. بس دو کام, ایک تو اللہ کے وعدے میں ہمیں پورے طریقے سے داخل ہونا ہے, شیطان کے وسوسے آنے پر اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے اللہ پر پورا یقین کرنا ہے, پورا. باقی سب اللہ سنبھالے گا, ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے. حالانکہ شیطان سے بچنے کے اور بھی بہت سارے طریقے احادیث بھی موجود ہیں, جس میں کہ سب سے معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3282, جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل تعوذ پڑھنا چاہیے, جس کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا آپ کو پتہ ہے نا شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے. اور آگ کس سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ پانی سے. تو مطلب اس سے یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم پانی ہمارے باڈی کے ٹچ میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ اور بہت ممکن ہے کہ ہم شیطان کے بہت حد تک اس کے وسوسوں سے محفوظ رہیں, ہے نا. تو کیا کریں پھر؟ دن بھر باتھ ٹب میں ڈوبے رہے, سوئمنگ پول میں نہاتے رہے؟ نہیں نا, نہیں ہو سکتا ایسا پاسبل. اب تو ٹھنڈ بھی آ گئی ہے اور بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس کی ایک بہت پیاری حدیث ہے ابن داؤد کی, حدیث نمبر والیوم نمبر 4 پیج نمبر 327, جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے یا تمہیں شیطان کے وسوسے محسوس ہو تم وضو کر لیا کرو. ہم دن بھر پانی میں نہیں ڈوب کے رہ سکتے, لیکن ہم بہت حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم دن بھر باوضو رہیں, اور اس سے بہت حد تک ہم شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3728, جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے, وہ کام چھوٹا ہو, بہت چھوٹا ہو, بڑا ہو یا بہت بڑا ہو, اگر اس نے اللہ کا ذکر کیا تو اس کام میں سے جو ہے شیطان کا حصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کا ذکر شامل کرو. ہمیں بس اللہ کا ذکر شامل کرنا ہے اپنے ہر کام میں. ہم کھانا کھائیں تو اللہ کا ذکر کریں, ہم کھانا کھا چکے ہوں تو اللہ کا ذکر کریں, ہم گھر سے باہر جائیں تو اللہ کا نام لیں, گھر میں واپس آئیں تو اللہ کا نام لیں, سوئیں تو اللہ کا نام لیں, اٹھیں تو اللہ کا نام لیں. اللہ کا ذکر چھوٹی چھوٹی تسبیح ہے نا, سب کو پتہ ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ, انشاءاللہ, چھوٹی چھوٹی سی تسبیح ہے. بس اس کو ہم اپنی زبان پر روا رکھیں تو ہم بہت حد تک شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پتہ ہے شیطان کی کمزوریوں میں سے 2 بہت بڑی کمزوری ہے. کیا ہے؟ ایک یہ کہ جب اللہ کا بندہ استغفار پڑھتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا سجدہ کرتا ہے. استغفار پڑھنے سے اور سجدہ کرنے سے پتہ ہے شیطان کو کیا ہوتا ہے, وہ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور بہت کمزور ہو جاتا ہے. ایک بوڑھا اور کمزور شخص کسی کا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے بھلا؟ تو استغفار کرنے کی عادت ڈالیں. خالی وقت میں یا کچھ کام بھی کر رہے ہیں تو استغفار کریں. اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمات پڑھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان چھوٹا ہوتا جاتا ہے, چھوٹا ہوتا جاتا ہے, چھوٹا ہوتا جاتا ہے, اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ جس محفل میں ہوتا ہے نا وہاں خود کو بہت ڈرا ہوا محسوس کرتا ہے, بہت خطرہ محسوس کرتا ہے, اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے.
کیا پڑھنے سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھاگ گیا ہوگا شیطان, کھڑا ہوگا تو صرف یہ کلمہ پڑھنے سے شیطان اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم کو ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو بہت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, بہت حمد و ثنا کرتے ہیں, بہت عبادت گزار ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود شیطان کے وسوسوں میں بہت آسانی سے آ جاتے ہیں, بہت آسانی سے آ جاتے ہیں وہ شیطان کے وسوسوں میں. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ سپوز کریے 2 آرمی ہیں, 2 آرمی گروپ ہے, ایک کے پاس ایک پورا ہتھیار بند ہے اور ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس گروپ نے اپنے گورنمنٹ سے کہا, اپنے گورنمنٹ سے فریاد کی کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی ویپن نہیں ہے, ہم کیسے جنگ لڑیں گے. تو ان کی گورنمنٹ نے ان کو بہت عمدہ ہتھیار ارینج کروائے, بہت عمدہ, جسے دیکھ کر وہ گروپ تھا آرمی کا, وہ بہت خوش ہو گیا کہ ارے واہ اتنے اچھے ہتھیار جن کا استعمال جس کا اگر استعمال کیا گیا تو بالکل پکا ہے کہ جو سامنے اپوز میں جو فوج کھڑی ہے نا وہ نیست نابود ہو جانے والی ہے, کنفرم ہے اس بات کی. لیکن اگلے ہی پل وہ مایوس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس گروپ میں نا 2 طرح کے لوگ تھے. ایک یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو وہ ویپن چلانا ہی نہیں آتا, اب وہ ہتھیار ان کے کس کام کے. اور دوسرے کس طرح کے لوگ تھے کہ ان کو ہتھیار چلانا تو آتا ہے, وہ بخوبی اس کی اہمیت سمجھ بھی رہے, لیکن وہ فزیکلی اتنا کمزور ہیں کہ وہ اس ہتھیار کو اٹھا ہی نہیں سکتے, وہ بہت وزنی ہتھیار ہے نا. اب بتائیے یہاں پر کس کی غلطی ہے؟ اس ویپن کی غلطی ہے, اس گورنمنٹ کی غلطی ہے, یا پھر ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا جبکہ وہ آرمی میں تھے؟ کس کی غلطی ہے؟ ان لوگوں کی غلطی ہے نا. وہی کام ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو ہم کبھی کبھی ڈگمگا جاتے ہیں, جب ہم دنیا بھر کے سارے اعمال کر کے کہتے ہیں کہ اچھا اللہ آج یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اچھا چلو آج یہ والی دعا پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ جو ڈگمگ والا ایمان ہوتا ہے نا, یہیں پر ہم ڈگمگا جاتے ہیں. تو پختہ یقین رکھیں, پختہ یقین رکھیں. اگر آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیا تو اس اندیشے میں نہ رہیں کہ دیکھتے ہیں اب شیطان ہمارا کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, وہ دکھے گا تھوڑی آپ کو, بلکہ پختہ یقین کر لیں کہ اب شیطان کا حصہ ختم, بالکل ختم. اب کھانا تو دور پلٹ کر دیکھ بھی نہیں سکتا آپ کے کھانے کو. پختہ یقین رکھیں. اور پتہ ہے شیطان کو جو ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم شیطان سے بہت حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں, وہ ہے دعا کرنا. کیونکہ جو شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ یہ تو دعا ہی نہیں کرتے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دعا کی توفیق ہی نہیں دیتا, اور یا پھر دعا کرتے بھی ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ تو اپنے حرام خواہشات کو پوری کرنے کی دعا کرتے ہیں. لیکن ہم کو تو اللہ کا دوست بننا ہے نا, اللہ کو اپنا دوست بننا. ہم سب مسلمان ہیں نا الحمدللہ, ہم کو شیطان کا دوست تو نہیں بننا. تو ہمیں اللہ سے زیادہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, ہر شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ, آمین. اور ہم سب جانتے ہیں شیطان نے اللہ سے کھلی ہوئی جنگ مول لی ہے, کھلی ہوئی جنگ, جس میں جیت کس کی ہونی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ماشاء اللہ سب کو پتہ ہے جیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہونی ہے. تو آئیے یہاں پہ ہم لوگ بھی اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں نا, آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے, جب ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا فائدہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے پہ, جس سے ہماری دنیا بھی محفوظ, ہماری آخرت بھی محفوظ, ہمارا جنت بھی محفوظ, ہمارا سکون بھی محفوظ. میں اپنے لیکچر کا اختتام ایک دعا سے کرنا چاہوں گی. اشہد اللہ الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکہ. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں اپنے نفس کے شر سے, شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ طیبہ. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا شیطان سے ہم کس طرح سے, شیطانی وسوسوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, وقت کی قلت کی وجہ سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ پائیں گے جو ہم لے کر کے آئے تھے, کیونکہ ہمیں بے چینی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے اندر. تو کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تقویٰ اسلامک اسکول میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں. اگر آپ اپنے لخت جگر کو, اپنے جگر کے ٹکڑوں کو
اسلامی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم دینا چاہتی ہیں تو آپ اس اسکول میں ایڈمیشن کرائیں، اور اس کے لیے فارم دستیاب ہے آفس میں، آج بھی لے سکتی ہیں، اور آج کے بعد کسی بھی دن لے کر کے ان کا ایڈمیشن کرائیے. تو اپنے بچوں کو دین سے، دنیا سے، دونوں طرح سے بہترین طریقے سے جوڑیے، تاکہ آپ کے بچے بھی شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ کر ایک اچھے ماحول میں پرورش پائیں، اور ان کی تربیت بھی ہو اور ان کو تعلیم بھی مل سکے. اب ہم اپنے جلسے کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. جو صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو یہ سورہ پڑھ لیا کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.